بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر مرید عباس سیال بھکر، سربراہ تحریک لبیک یا الہی پاکستان، شمع ہدایت کا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پر توکل ایمان کا حصہ ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا کفر و شرک کی علامت ہے۔ یہ ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ روز جزا یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے، ایمان کا حصہ ہے، یعنی یہ کہنا کہ مالک یوم الدین، یعنی اللہ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے، اور پھر مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، مدد صرف اللہ سے مانگنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ نماز میں تو یہ پڑھے لیکن عملاً امریکہ سے مدد کی اپیل کرے، اسرائیل سے تعلقات رکھے، انڈیا سے درِ پردہ تعلقات ہوں اس کے، اور یہ ساری چیزیں ایمان سے دوری کی علامت ہیں۔ حالانکہ قرآن میں ارشاد ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، مگر پاکستان میں اپنے مفادات کے لیے امریکہ کو پکارنا، اپیل کرنا، مدد کی درخواست کرنا، یہ کیا ہے؟ ہم سب نماز میں تو کہتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، مگر چلتے اس راستے پر ہیں جو شیطان کا راستہ ہے، وہ جو امریکہ جو کروڑوں مسلمانوں کا قاتل ہے، اور وہ جو انڈیا جو لاکھوں کشمیریوں کا خون بہا چکا ہے، ہمدردی اس کی کرنا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا۔ اے مالک ہم تجھ سے دعا تو یہ کریں کہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تیرا انعام ہوا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ انبیاء کا راستہ ہے، وہ صدیقین کا راستہ ہے، وہ صالحین کا راستہ ہے، وہ شہداء کا راستہ ہے، وہ اہل بیت کا راستہ ہے، وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے، وہ تابعین عظام کا راستہ ہے، وہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے، مگر چلے اس راستے پر جو یزید اور یزیدیوں کا ہو، جو کافروں اور مشرکین کا ہو، جو انڈیا اور اسرائیل کا ہو۔ جو امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا کا راستہ ہوگا وہ کفر و شرک کا راستہ ہوگا۔ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ یہ کہاں کا دین ہے کہ نماز میں پڑھنا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جن پر تیرا غضب ہوا۔ نماز میں پڑھ کر بھی دشمنان اسلام کے ایجنڈے پہ قائم کرنا، انہی غضب شدہ لوگوں کے ایجنڈے پہ کام کرنا۔ میں نام نہیں لوں گا، اسرائیل میں نمائندے کس نے بھیجے، انڈیا میں مودی کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں، امریکہ کو مدد کے لیے کون پکار رہا ہے۔ اگر آپ ایسے لوگوں کو شناخت کر لیں تو ان سے تعلقات نہ رکھیں اور نہ ان کی پارٹی سے تعلقات رکھیں، کیونکہ اب یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جو لوگ نام تو دین کا لیں مگر ہوں دشمن اسلام، جو لوگ نام تو پاکستان کا لیں مگر ہوں دشمن پاکستان، جو لوگ نام تو قائد اعظم کا لیں اور ہوں دشمن قائد اعظم، جو لوگ پاکستان کے وجود کے قائل ہی نہیں، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قیام پاکستان قائد اعظم کی غلطی تھی، کیا وہ ملک کے غدار نہیں ہیں؟ اور وہ یہ کہیں پاک آرمی کے خلاف باتیں کرنا، دھمکیاں دینا، عدلیہ کو برے الفاظ سے نوازنا، غیر ملک کو مداخلت کی دعوت دینا،
کہاں ہے ان کا اسلام؟ بندہ ہو عالم دین، بندہ ہو مومن کہلائے اور کہے مدرسہ کے طلباء کو ڈنڈے اٹھا لو، کلاشن کوف اٹھا لو، پتھر اٹھا لو، پاکستانیوں کو مارو، تو کیا یہ کس کا شیوا ہے؟ یا کیا یہ حسین کا شیوا ہے؟ کیا یہ اسلام کا شیوا ہے؟ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو امن کا دین ہے۔ اب وقت آ گیا ہے، آؤ ایک جھنڈے تلے، یعنی تحریک لبیک یا الہی کے جھنڈے تلے، تفرقہ سے پاک جماعت کے جھنڈے تلے آ جاؤ، اتحاد کرو۔ اب ملک دشمنوں کے چنگل سے نکل آؤ۔ وہ بھی مسلمان تھے جو یزید کے ساتھ تھے، اس لیے معرفت رکھو۔ آپ خود آگے آؤ اور ہر ضلع، ہر شہر، ہر صوبہ اور ملک سے الیکشن خود کرواؤ، اور ووٹ صرف اس کو دو جو اللہ کی امداد کا قائل ہو، اللہ کی امداد پہ یقین رکھے، اللہ کی غیبی امداد پہ اس کا ایمان ہو۔ آگے وہ ہے جو دین کا فہم رکھتا ہو۔ عوام کے انقلاب کے ذریعے یہ سب مفاد پرست ٹولے شکست کھا جائیں گی۔ سیاسی پارٹیاں جو دشمن اسلام ہوں گی ان کا نام تک نہیں رہے گا، اور وہ سیاسی پارٹیاں جو راہ ہدایت پہ آ گئیں وہ تحریک لبیک یا الہی کا ساتھ دیں گی۔ اور اس طرح عوام جب مل کے کھڑے ہوئے اور ان کا نعرہ ہوگا لبیک یا الہی، لبیک یا الہی، آؤ پاکستان میں امن کے لیے، آؤ پاکستان میں اسلام کے لیے، آؤ پاکستان میں جمہوریت کے لیے، آؤ ملک دشمنوں سے نجات کے لیے، آؤ لوٹی ہوئی دولت واپس لینے کے لیے، آؤ اپنے پاکستان کو دنیا میں مقام دلانے کے لیے، آؤ اسلام کا نام بلند کرنے کے لیے، آؤ اللہ کی رضامندی کے لیے، آؤ دین کی خوشنودی کے لیے، آؤ محمد مصطفیٰ کی رضامندی کے لیے، آؤ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے واسطے ایک تحریک، ایک جماعت، ایک نعرہ لبیک یا الہی۔ آؤ پاکستان تحریک لبیک یا الہی کا ساتھ دو، اسلام کے ہاتھ مضبوط کرو، متحد ہو جاؤ اور تفرقہ میں نہ پڑھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تم ایک ہو گئے اور ایک دوسرے کے سامنے جواب دہ ہوگے تو پھر کوئی بندہ بھی ایسا نہیں رہے گا جو دین اسلام کی مخالفت کرے، جو اسلام کی مخالفت کرے، جو پاکستان کی مخالفت کرے۔ جو ایسا ہوگا اس کو تختہ دار پہ جانا ہوگا، انشاءاللہ ضرور جانا ہوگا۔ اب عوام جاگ چکے ہیں، ان میں شعور آ چکا ہے، تو اس لیے آخر میں ایک نعرہ لگا دیجئے، تحریک لبیک یا الہی پاکستان زندہ باد۔